ایک وسیع اور سنسان ریگستان میں چند چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد تھے۔ وہاں زندگی بہت مشکل تھی۔ چاروں طرف ریت کے ٹیلے تھے اور پانی کی شدید کمی تھی۔ اسی وجہ سے اس علاقے میں بہت کم گاؤں آباد تھے۔ انہی گاؤں میں ایک غریب لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ سادہ اور نیک دل لڑکا تھا۔ اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرتا تھا اور ہمیشہ ان کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے سب لوگ ایک پرانے کنویں کے پاس جمع ہوئے۔ وہ کنواں ہی پورے گاؤں کے پانی کا واحد سہارا تھا۔ لوگوں نے جب کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا تو سب کے چہرے پریشان ہو گئے۔ کنویں کا پانی پہلے سے بہت کم ہو چکا تھا۔ ایک آدمی بولا، اگر پانی اسی طرح کم ہوتا رہا تو ہمارا گاؤں پیاس سے ختم ہو جائے گا۔ سب لوگ فکر مند ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ آخر سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس خبر کو ریاست کے بادشاہ تک پہنچانا ضروری ہے تاکہ وہ کوئی مدد بھیج سکے۔ مگر کوئی بھی جانے کو تیار نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ بہت سخت مزاج ہے اور محل میں اس کا غصہ بہت خطرناک ہے۔ اسی دوران وہ غریب لڑکا آگے بڑھا اور بولا، میں جاؤں گا بادشاہ کے پاس اور اسے ہمارے گاؤں کی حالت بتاؤں گا۔ یہ سن کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ مشورہ ختم ہوا تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جب لڑکا گھر پہنچا تو اس کی ماں بہت پریشان تھی۔ اس نے بیٹے سے کہا، بیٹا، میں نے بادشاہ کے بارے میں بہت خوفناک کہانیاں سنی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ بہت غصے والا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ لڑکے نے پیار سے اپنی ماں کو تسلی دی، امی فکر نہ کرے، میں صرف سچ بات کہوں گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اس نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ پورا دن ریگستان کے لمبے راستوں پر چلتا رہا۔ ریت کے ٹیلے اور گرم ہوا اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ اسے ایک تالاب نظر آیا۔ وہ وہاں رک گیا اور تالاب کے کنارے بیٹھ گیا۔ پیاس کی شدت اپنے عروج پر تھی۔ لڑکے اور اس کے اونٹ نے خوب پانی پیا اور پھر وہ وہیں آرام کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھا شخص وہاں آ پہنچا۔ اس کی لمبی سفید داڑھی تھی اور چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ بوڑھے نے لڑکے سے کہا، بیٹا، میں بہت بھوکا ہوں، اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ لڑکے کے پاس صرف ایک وقت کی روٹی تھی۔ اس نے بغیر سوچے وہ روٹی بوڑھے کو دے دی۔ بوڑھے نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور خوش ہو کر لڑکے کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس نے نرمی سے پوچھا، تم یہاں اس سنسان جگہ پر کیا کر رہے ہو؟ لڑکے نے بتایا، میرا گاؤں ریگستان میں بہت دور ہے، وہاں پانی ختم ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے میں بادشاہ کو خبر دینے جا رہا ہوں۔ بوڑھا کچھ دیر سوچتا رہا پھر بولا، بادشاہ دراصل اپنی ایک بڑی مشکل میں گرفتار ہے۔ اس کی بیٹی کئی سال سے پاگل ہو چکی ہے۔ اسی فکر میں وہ اپنی رعایا سے بے خبر ہو گیا ہے۔ لڑکا یہ بات بڑے غور سے سن رہا تھا۔ پھر بوڑھے نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی بوتل نکالی اور لڑکے کو دیتے ہوئے کہا، یہ اپنے پاس رکھ لو، تم لمبے سفر پر ہو، سے ایک نیک دل کا تحفہ سمجھو۔ اس بوتل میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ لڑکا حیران ہو گیا۔ اس نے پوچھا، اگر آپ اتنے بڑے حکیم ہیں تو خود محل کیوں نہیں جاتے؟ بوڑھا ہنس پڑا، محل میں میرا دشمن بیٹھا ہے، وہ وزیر میرا اپنا بھائی ہے، ہم دونوں پہلے محل میں اکٹھے تھے، شہزادی کی اس حالت کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ اس نے مجھ پر جھوٹے الزام لگا کر مجھے محل سے نکال دیا کیونکہ وہ شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر میں محل گیا تو وہ مجھے مروا دے گا۔ یہ سن کر لڑکا حیران رہ گیا کہ بھائی بھی ایسا کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھا وہاں سے چلا گیا۔ لڑکا بھی کچھ دیر بعد سو گیا۔ اگلی صبح وہ دوبارہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر سفر پر نکل پڑا۔ کچھ فاصلے پر اسے ایک کنواں نظر آیا۔
अचानक उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की कुएं के अंदर फंसी हुई है और हाथ बाहर निकालकर मदद मांग रही है। लड़के ने फौरन उसे बाहर निकाला, मगर वो लड़की कुछ बोलने के बजाय जोर जोर से हंसने लगी। लड़का हैरान हो गया और उसे गौर से देखने लगा। इसी दौरान उसकी नजर लड़की के गिले में लटकते एक लॉकेट पर पड़ी, जिस पर रियासत की शाही मेहर बनी हुई थी। लड़के को फौरन अंदाजा हो गया कि ये इसी रियासत की शहजादी है। उसने इससे कहा, मैं बादशाह के महल जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलो। वो लड़की को अपने साथ लेकर महल की तरफ चल पड़ा। इधर महल में बादशाह और मलिका सख्त परेशान थे, क्योंकि शहजादी सुबह से गायब थी। जब महल के दरवाजे पर पहरेदारों ने लड़के को शहजादी के साथ देखा तो फौरन उन्हें अंदर ले गए। लड़का बादशाह के सामने पेश हुआ और सारा किस्सा सुना दिया कि उसे शहजादी कहाँ मिली और कैसे इसने इसे पहचाना। बादशाह ने खुश होकर उसका शुक्रिया अदा किया। फिर लड़के ने असल मकसद बताया कि वो अपने गांव में पानी की कमी की खबर देने आया है। ये सुनकर बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि वो अपनी रियाया से बेखबर रहा। उसने फौरन वजीर को हुक्म दिया कि इस मसले को हल किया जाए। लड़का हैरान हुआ और बोला, लोग कहते हैं आप बहुत सख्त हैं, इसीलिए कोई अब से मिलने नहीं आता। फिर इसने बूढ़े हकीम से मुलाकात का सारा वाकया भी सुना दिया। ये सुनकर बादशाह को सच्चाई का अंदाजा हो गया। उसने गुस्से में वजीर को कैद खाने में डालने का हुक्म दे दिया। फिर बादशाह ने बताया कि वो दरअसल सख्त नहीं बल्कि अपनी बेटी की लाइलाज बीमारी की वजह से बहुत परेशान था। इसी वक्त लड़के को बूढ़े हकीम की दी हुई बोतल याद आई। उसने बादशाह से कहा, अगर आप इजाजत दें तो हम इस दवा को आजमा सकते हैं। मलिका ने फौरन इजाजत दे दी। चंद दिन तक शहजादी को वो दवा दी जाती रही। कुछ ही दिनों में शहजादी बिल्कुल ठीक हो गई। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि इस बूढ़े हकीम को ढूंढकर महल लाया जाए। जब सिपाही उसे लेकर आए तो बादशाह हैरान रह गया। वो वाकई इसका पुराना वफादार खानदानी हकीम था। बादशाह ने इससे मुआफी मांगी और उसे अपना जाती हकीम मुकर्रर कर दिया। बूढ़े हकीम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, बेशक जब ऊपर वाले का हुक्म आ जाए तो उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर इसने लड़के का शुक्रिया अदा किया। बादशाह ने भी लड़के को बहुत सी अशरफियां देकर रुखसत किया। लड़का खुशी खुशी अपने गांव वापस लौट गया और सब लोगों को सारा किस्सा सुना दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और सब ने बादशाह की नेकी की तारीफ की। और यूं एक गरीब लड़के की हिम्मत और नेकी ने सबकी जिंदगी बदल दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अगर कोई नेकी दिल से की जाए, चाहे वो राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो, और इसमें कोई जाती फायदा ना चाहा जाए, तो अल्लाह ऐसे इंसान के रास्ते आसान कर देता है और उसकी नेकी का बदला जरूर देता है।